اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ قرآن مجید کی یہ بڑی انقلابی آیت ہے۔ قرآن مجید نے اس آیت کے ذریعے تبلیغ کے ساتھ عمل، دعوت کے ساتھ کردار کو زندہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ داعی کو اپنی دعوت پر خود نمونہ بن کے پیش ہونا چاہیے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت جو صفا پہاڑی کے اوپر دی ہے، تو دعوت سے پہلے اپنا کردار مکہ والوں کے سامنے پیش کیا۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے معاشرے کے اندر سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بار بار تجربہ کیا تو آپ کو سچا پایا۔ تو فرمایا کہ سن لو، جو 40 برس تک کسی انسان پہ جھوٹ نہ بولے تو وہ 40 برسوں کے بعد اللہ کی ذات پہ بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ داعی کو اپنی دعوت پر عمل کے اعتبار سے نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس آیت کا ایک رخ یہ بھی سمجھیں کہ دعوت اور تبلیغ محض الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جاندار عقیدے کے ساتھ ایک زندہ کردار پیش کرنے کا نام ہے۔ اگر محض تبلیغ ہے اور اس کی پشت پہ زندہ کردار نہیں ہے، اس کی پشت پہ جاندار یقین اور عقیدہ نہیں ہے، تو ایسی تبلیغ نے کبھی بھی زمانے میں اپنا اثر نہیں دکھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں، اس آیت کا یہ بھی ایک رخ ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ جو زبان کی تبلیغ ہے اس کو دل تک اثر ہونا چاہیے، زبان کی تبلیغ کو دل تک پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ یہ زبان کی تبلیغ دل تک تب پہنچ سکتی ہے جبکہ تبلیغ اور عمل کا آپس کے اندر جوڑ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ پاکیزہ بول، دعوت کے جو پاکیزہ بول ہیں، ان کو آسمانوں کی طرف پرواز کی طاقت اس وقت ملتی ہے جب نیچے سے عمل کی سواری مل جائے۔ اگر نیچے سے عمل کی سواری نہ ملے تو پھر پاکیزہ بولوں کو پرواز نہیں ملتی۔ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں، بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو وہ دعوت کو جو طاقت پرواز ملتی ہے وہ عمل کے ذریعے ملتی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ تبلیغ کے ساتھ عمل، دعوت کے ساتھ کردار، اور داعی کو اپنی دعوت کا نمونہ، اور دعوت صرف الفاظ نہیں بلکہ زندہ کردار کا نام ہے، اور دعوت کو زبان سے اپنے دل تک جگہ دینی چاہیے۔ اور پھر قرآن مجید کی آیات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نجات کے لیے نہ فقط تبلیغ کافی ہے، نہ نرا عمل کافی ہے، بلکہ نجات پانے کے لیے تبلیغ بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو وہ اپنا آپ جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا؟ عمل کے ذریعے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنا اہل بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ کیسے بچے گا؟ وہ تبلیغ کے ذریعے، اپنا آپ عمل کے ذریعے، اور اپنا اہل و عیال اور معاشرہ جو ہے وہ تبلیغ کے ذریعے۔ اور پھر دیکھیں
کہ جو بنی اسرائیل میں عابد تھا کہ خود تو باعمل تھا لیکن اس کی زندگی میں تبلیغ نہیں تھی، جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو بستی کو اسی پہ الٹ دیا گیا۔ تو اس کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ نجات پانے کے لیے صرف اپنا ذاتی عمل کافی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، جو علماء یہود کی اور علماء سوء کی اور ان مبلغین کی مذمت بیان کر رہی ہے جو دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں لیکن خود عمل کی دنیا کے اندر زیرو ہیں۔ تو یہ آیت ان کی بربادی بتا رہی ہے کہ جن کے پاس تبلیغ اور دعوت تو ہے لیکن ان کی زندگی کے اندر عمل اور کردار نہیں ہے۔ اور بچیں گے کون؟ قرآن مجید نے واضح طور پہ بتایا بچیں گے وہ جن کی زندگی میں دونوں جمع ہیں۔ وہ دونوں کون سی چیزیں ہیں؟ چنانچہ ایک تیسرے واقعے کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا، بنی اسرائیل کی وہ جماعت کہ جسے اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے سے منع کیا تھا ہفتے کے دن، اب ان میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جو شکار کرتا تھا اور دوسرا وہ کرتا تو نہیں تھا لیکن دوسروں کو روکتا بھی نہ تھا، عمل تو تھا لیکن تبلیغ نہیں تھی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو یہی دونوں گروہ اس عذاب میں مبتلا ہوئے، ایک بندر بنے اور ایک خنزیر بنے۔ البتہ نجات اس نے پائی جو خود بھی شکار نہ کرتا تھا، یعنی اس کے پاس عمل بھی تھا اور وہ دوسروں کو بھی روکتا تھا، یعنی اس کے پاس تبلیغ بھی تھی۔ تو قرآن مجید نے اس واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ یہ بچت ان کی ہوگی کہ جن کے پاس تبلیغ بھی ہوگی اور عمل بھی ہوگا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حوالے سے 2 روایتیں بھی سماعت فرمائے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب تشریف لے گئے تو عالم مثال میں آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جہنم کی کینچی سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے محبوب یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو دوسروں کو واعظ اور نصیحت کرتے تھے لیکن خود وہ بے عمل رہتے تھے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو حالات سے بہت درگزر کریں گے کہ جنہیں دین کی باتوں کا علم نہیں تھا، تو جتنا معافی اور درگزر جاہلوں سے ہوگا اس قدر درگزر اللہ تعالیٰ اہل علم سے نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ ان کو علم تھا اور ان کے علم کا تقاضا یہ تھا کہ وہ عمل کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمل اور تبلیغ میں کس حد تک جانا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عمل کے ساتھ اور ایک حدیث تبلیغ کے ذریعے سے، تاکہ ان دونوں کا جو اونچا پیمانہ ہے اسے بھی نہیں سمجھیں اور نیچے تک جو ان کا پیمانہ ہے اس کو بھی سمجھیں۔ ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، عمل کی دنیا میں اگرچہ تمہیں کھجور کے ایک ادنا ٹکڑا کے صدقہ کرنے سے بھی جہنم کی آگ سے بچنا ممکن ہو تو ضرور بچو۔ اور تبلیغ کی دنیا میں ذمہ داری بتائی، بلغوا انی ولو آیا، کہ تم نے تبلیغ کرنی ہے اگرچہ ایک آیت بھی کیوں نہ ہو۔ تو عمل بشق تمرہ اور تبلیغ ولو بے آیا، یعنی اپنے عمل کو نجات کا ذریعہ بناؤ، یہاں تک بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ اپنی تبلیغ کو نجات کا ذریعہ بناؤ تو یہاں تک بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ ایک غلط فہمی بھی سمجھیں، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک عمل پیدا نہیں ہو اس وقت تک واعظ اور تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا ہے۔ چنانچہ امام مالک دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا تبلیغ سے رک جائے، اور اگر عمل کو معیار قرار دے دیں کہ تبلیغ عمل کے بغیر جائز نہیں ہے، تو دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ اب وہ باعمل ہو گیا ہے تو پھر اس کو تبلیغ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ ہاں یہ اپنی جگہ ضرور ہے کہ واعظ کو باعمل ہونا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو بے عمل ہے وہ واعظ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بسا اوقات جس چیز میں اپنے عمل کی کوتاہی دیکھتا ہوں میں اس کو تبلیغ میں موضوع بنا کر پیش کرتا ہوں تاکہ تبلیغ کی برکت سے اس چیز پر عمل کرنا جو ہے وہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ اب ان باتوں کو سمجھنے کے بعد آیت پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ علماء یہود کے بارے میں کہہ رہے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ،
کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ چنانچہ یہ جو خود فراموشی ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے دوسری جگہ اس خود فراموشی کا وجہ اور سبب بتلائی، اے ایمان والو لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، اس لیے کہ جو اللہ کو بھولتے ہیں تو اس خدا فراموشی کا نتیجہ ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھتے ہیں۔ مولانا علی میاں رحمہ اللہ فرما کرتے تھے آج کی دنیا کے انسانوں کو اگر دیکھیں تو انسانوں کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ بیک وقت دو متضاد چیزیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں کہ وہ خود پرست بھی ہیں، خود فراموش بھی ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں کو دنیا پہ پیش کریں تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ دنیا اس وقت خود پرستی میں مبتلا ہے، اور جب پھر اپنی زندگیوں کو آخرت پہ پیش کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ خود پرستی کے ساتھ خود فراموشی کے اندر بھی مبتلا ہے۔ تو یہ یہود کی بیماری تھی کہ وہ توریت کو دوسروں کے لیے قانون سمجھتے تھے اور اپنے لیے ایک اختیار کی چیز سمجھتے تھے کہ کر لیا عمل تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نیکی جیسی چیز پر وہ دوسروں کو تم نے دے دی اور ایسی بھلائی پر اپنے نفس سے سمجھوتا کر لیا اور اپنے آپ کو اس حوالے سے بھول گئے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو تو تلاوت کتاب کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ پیچھے سے عمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دعوت کے ساتھ کردار، تبلیغ کے ساتھ عمل زندہ ہوگا تو یہی وہ چیز ہے جو عقل سلیم کا نتیجہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تو جہاں عقل سلیم موجود ہوتی ہے وہاں علم و عمل کا جوڑ ہوتا ہے۔ اس سے آپ یہ بھی سمجھ جائیں کہ قرآن مجید نے علم و عمل کے فاصلے سمیٹنے کے لیے کتنا بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر قرآن کی اس آیت کو لے کے چل پڑے تو دنیا کے اندر علم و عمل کے درمیان جتنے بھی فاصلے پیدا ہو چکے ہیں، قرآن کی یہ آیت ان فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے اور مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کا مدعا سمجھنے کی اور تبلیغ کے ساتھ عمل اور دعوت کے ساتھ کردار کو زندہ کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔